علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو چوتھی نصیحت فرمائی ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اتنی اہم ہے کہ اگر ہمارے دلوں پر وہ اتر جائے اور ہم اس کو اپنا لیں، اس کو عمل میں لے آئے، تو ہماری آپسی جو رنجشیں ہیں، اختلافات ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، وہ سب دور ہو سکتے ہیں۔ یعنی جن بنیادوں پر ہمارا معاشرہ جہنم بنا ہوا ہے وہ جہنم سے جنت بن سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا، کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کے لیے وہی پسند کرو ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر یہ صفت آ جائے گی تمہارے اندر تکن مؤمنا، تو تم مومن کامل بن جاؤ گے، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ گویا ایمان کے اندر کمال اس کے بغیر نہیں آ سکتا کہ ایک مسلمان اور ایک ایمان والا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی خیر اور بھلائی پسند نہ کر لے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مختصر سا جملہ ہے، آپ اس کی جتنی چاہے وضاحت فرما لیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، اپنے لیے اس کو عزت پسند ہے، دوسروں کو بھی اس کو عزت دینی چاہیے۔ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کسی بھی انسان کی کہ میرے عیبوں کو دوسروں کے سامنے نہ اچھالا جائے، اچھائی سے تذکرہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرے، دوسروں کی ستر پوشی کرے، دوسروں کے عیبوں کو چھپائے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھا کاروبار ملے، تو دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرے کہ اس کو بھی اچھا کاروبار ملے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار، نیک، صالح ہو، دوسروں کے لیے بھی اس کو یہی پسند کرنا چاہیے۔ جو بھی خیر خیرات، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے خیر ہو، چاہے وہ اخروی اعتبار سے خیر ہو، جس کو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کو دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے، بلکہ ضروری ہے اس کا ایمان تبھی کامل ہو۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا قسم کھا کر کے کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ بھائی حقیقی بھائی بھی ہو سکتا ہے، سگا بھائی، ایک باپ کی اولاد جو 2 بھائی ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھائی بھی ہو سکتا ہے، ایمانی بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور انسانیت کے ناطے جو بھائی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بڑی وسعت ہے۔ ایک تو سگا بھائی ہوتا ہے، دوسرا ایمانی بھائی ہوتا ہے، مسلمان، کوئی بھی مسلمان ہو، کلمے کا شریک ہے، ہمارا بھائی ہے۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، جتنے ایمان والے ہیں وہ سب کے سب بھائی ہیں۔ اور ایک بھائی چارہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہوتا ہے جو انسانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس بنیاد پر سب بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جس طرح ان کے لیے خیر اور بھلائی یہ ہوگی، ہم اپنے لیے بھلائی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان پر رہیں، ایمان پر خاتمہ ہو، تو ان کے لیے بھی ہم یہ پسند کریں کہ وہ بھی ایمان لے کر کے آ جائیں اور ایمان پر رہیں اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہو، ایمانی صفات کو وہ اپنائیں جو غیر ایمان پر، ان کے لیے یہ بھلائی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے جملے میں ہماری جو معاشرتی کمزوری ہو سکتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی، دوسرے انسانوں کے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اور پسند کرنا بھی ایسا کہ جو ضروری ہو، یعنی اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا انسان کا۔
ہمیں فکر رہنی چاہیے کہ ہمارا ایمان تو ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ایمان والے ہیں، لیکن ایمان کمزور ہے، اس کمزوری کو کیسے دور کیا جائے؟ ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا بھلا چاہیں، اس کی خیر خواہی چاہیں، اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں. اور خیر خواہی دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی خیر خواہی کی جائے اس کی، اور اس کے لیے اقدام کیا جائے، عمل کیے جائے، اور دینی اعتبار سے جو خیر خواہی ہے وہ تو ہے ہی اس سے بڑھ کر. یعنی دینی اعتبار سے جو مسلمان راہ حق سے ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں ان کو صحیح راستے پر لانا، اس کی کوشش کرنا، یہ بھی پسند ہے. یہ اس سے بڑی خیر کیا ہوگی؟ غور فرمائیں، اگر یہ سب انسانوں، سب مسلمانوں کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں گے جو ہمیں پسند ہے، ہوگا کوئی اختلاف، کوئی لڑائی جھگڑا، دل برائیاں، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، غیبت، چغل خوری، جتنی بھی بیماریاں ہیں بڑی بڑی، کچھ نہیں ہوگی. اور جتنوں کا نام لیا ہے میں نے سب کبیرہ گناہ ہے، سب روحانی بیماریاں ہیں. کسی مسلمان سے کینہ رکھنا، کسی مسلمان سے بغض رکھنا، کسی مسلمان سے ناجائز عداوت رکھنا، کسی مسلمان کی غیبت کرنا، کسی مسلمان کی چغل خوری کرنا، یہ دن رات کتنی مرتبہ ہم اس میں مبتلا ہوتے ہیں. سب کبیرہ گناہ ہے. یہ ایسے ہی کبیرہ گناہ ہیں جیسے زنا کرنا، جیسے چوری کرنا، جیسے شراب پینا، جیسے جوا کھیلنا، جس طریقے سے سود کھانا، لینا دینا، ایسے ہی یہ والے گناہ ہیں. یعنی یہ گناہ ایسے ہو گئے کہ ہمارے ذہن سے ان کا گناہ ہونا ہی نکل گیا. یہ ہے تو گناہ کی ایک خاصیت ہے کہ جب انسان وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا احساس دل سے نکل جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، حالانکہ یہ سب کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت فرمائی، یہ بھی بہت کام کی ہے. آپ نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. ابو ہریرہ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. ہنسنے کے 3 درجات ہوتے ہیں. ایک ہے تبسم، مسکرانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر مسکرایا کرتے تھے. مسکرانے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان مسکراتا ہے لیکن زبان سے یا منہ سے کوئی آواز باہر نہیں نکلتی، پاس والا بھی نہیں سنتا اسے، خود کو بھی نہیں، بس ایک مسکراہٹ چہرے پر ہوتی ہے. اور مسکراہٹ مسلمان کے چہرے پر ہونی چاہیے. یہ اچھے اخلاق کا ایک لازمہ ہے، لازمی چیز ہے. کسی مسلمان سے ملے مسکرا کر کے ملے، بوجہ طلق، حدیث پاک میں آتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، اور میں نے جب بھی آپ کو دیکھا آپ مسکرا رہے ہیں، بلکہ مسکرانا بعض مرتبہ عبادت بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی سے ملاقات کرتے وقت اس کے سامنے مسکرا دینا جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی صدقہ ہے. یعنی صدقہ صرف وہی نہیں ہے کہ جیب سے نکال کر کے پیسے دے دیے جائیں، صرف وہی صدقہ ہے، نہیں، بلکہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی مسلمان سے خوش دلی سے مل لینا، یہ بھی صدقہ ہے حدیث پاک میں. یعنی صدقے کے فضائل، فوائد، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی. تو ہنسی کا پہلا درجہ ہے وہ تبسم، مسکرانا. یہ تو محمود ہے، مطلوب ہے، یہ ہونا چاہیے. یعنی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہر وقت جو ہے منہ اس کا کپے کی طرح کھلا ہوا رہے یا بنا ہوا رہے، ایسا مناسب نہیں ہے. بعض مرتبہ یہ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن وہ الگ لمحات. اکثر و بیشتر چہرے پر مسکراہٹ، مسکان اچھی لگتی ہے، دوسرا بھی اس سے خوش ہوتا ہے، تو یہ تو پسندیدہ ہے، مطلوب ہے. دوسرا درجہ ہنسنے کا ہے ضحک. ضحک عربی میں اس کو کہتے ہیں ہنسنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنی آواز سے ہنسے کہ اتنی آواز اس کو خود آ جائے، یہ ہنسنا ہے، یہ ضحک ہے.
یہ بھی جائز ہے. اتنی آواز سے ہنسنا کہ اس کو آواز خود آ جائے، یہ بھی جائز ہے. ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا صحابہ کرام ہنستے بھی تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دن میں خوب محنت سے کماتے کھاتے تھے اور ہنستے بھی تھے ہنسی کی بات پر پہ، لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے بھی بڑا ہوتا تھا. انہوں نے یہ جواب دیا. مطلب یہ ہے کہ ہنسی کی بات ہو تو ہنسنا چاہیے. اور یہ بھی انسانیت کی خاصیت ہے، انسان کے علاوہ کوئی اور جاندار نہیں ہنستا. چونکہ ہنسنا تب ہوگا جب کچھ انسان سمجھے، کوئی بول رہا ہے، ہماری کوئی بات سمجھ میں آ گئی جس کی بنیاد پر ہمارا دل چاہا ہمیں سے. انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں، انسان اور جنات ان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں، کسی جانور میں ایسی صفت ہی نہیں رکھی اللہ نے کہ وہ بات کو سمجھ سکے، دوسروں کو سمجھا سکے. اس لیے وہاں ہنسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہنسنا بھی جائز ہے، یعنی اتنی آواز سے کہ اپنی آواز اس کو خود آ جائے. دوسرا اور تیسرا درجہ ہوتا ہے قہقہہ جس کو کہتے ہیں. قہقہہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اتنی زور سے ہنسے کہ پاس والوں کو بھی جو ہے اس کی آواز پہنچ جائے اور اس کے جو ہے نا پورا حلق ولق پھیل جائے اور اس کا جو ہے کبہ بھی نظر آ جائے. یہ قہقہہ ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. قہقہے لگا کے ہنسنا یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں. ایک صحابی نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی رسول اللہ کو اس طریقے سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ ان کا منہ کھل جائے اور حلق کا گوشت یعنی کبہ بھی نظر آ جائے. اس طریقے سے ہنستے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قہقہہ لگانا یہ ناپسندیدہ ہے، مسکرانا تو پسندیدہ ہے. ضحک یہ بھی جائز ہے. جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں ولا تکثر الضحک، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم ہنسو مت، بلکہ یہ کہا گیا زیادہ مت ہنسو. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے ہنسنا جائز ہے، لیکن زیادہ ہنسنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. چونکہ زیادہ ہنسنا یہ غفلت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اور ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے انجام سے، اپنے قبر کے عذاب سے، میدان محشر سے، اللہ کی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے. یہ مناسب نہیں ہے. مسلمان کو اللہ نے بھیجا ہے ایک ذمہ داری لے کر کے، ایک خاص مقصد سے دنیا میں. زیادہ ہنسنا اس سے جو ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا ولا تکثر الضحک، زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے تمیت القلب، انسان کا جو دل ہے وہ مر جاتا ہے. دل کا مرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی اچھی بات اثر انداز نہیں ہوتی تھی. کتنی بھی آپ نصیحت کر لیں، کتنے بھی سمجھا لیں، لیکن جب دل سخت ہے تو اس میں جو ہے وہ جو اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں، دین کی باتیں، رسول اللہ کی احادیث، قرآن کی آیات، وہ اثر انداز نہیں ہوں گی، بلکہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، تو وہ سیاہ نقطے دل پر لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر کوئی خیر کی بات اس کے دل کے اندر اثر نہیں کرتی. کلا بل ران علی قلوبہم، قرآن پاک میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. زنگ وہ گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے جس سے کوئی اچھی بات اثر انداز نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اس میں بھی ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہی ہے، بلکہ ہم ہنستے بھی ہیں اور دوسروں کو زبردستی ہنسانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. زیادہ باقاعدہ مجلسیں ہی ہنسانے کے لیے منعقد ہوتی ہیں، یعنی کامیڈی سیشن جسے ہم کہتے ہیں. یعنی ہنسنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ مجلسیں منعقد کرنا یا اس کے لیے الگ سے پروگرام کرنا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. بلکہ بعض مرتبہ ہنسانے کے لیے ہم جھوٹ تک کا سہارا لے لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خرابی ہے، ویل ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ دوسرے کو وہ ہنسائے، دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ایک تو جھوٹ ہی کبیرہ گناہ ہے، اور پھر یہاں پر جھوٹ جو بولا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے کوئی دوسرا ہنس پڑے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ویل،
خرابی، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ ہم ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے، ہنسنا الگ ہے، ایک ہے مزاح، کسی سے مذاق کرنا۔ مذاق کرنا شریعت نے جائز قرار دیا ہے، کسی سے آپ مذاق کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بھی حدود و قیود ہیں۔ یعنی ہنس رہے ہیں آپ، مذاق کر رہے ہیں، مذاق کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی شریعت نے قید لگائی ہے کہ مزاح کر رہے ہیں، جائز مزاح ہونی چاہیے، کسی دوسرے کی تحقیر نہ ہو۔ یعنی میں مزاح کروں اور ان کو کوئی ایسا جملہ کہوں کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو، تکلیف ہو، یا ان کو حقارت بھری نگاہوں سے لوگ دیکھیں، یا ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے میری مزاح کرنے سے، ایسی مزاح کی اجازت نہیں ہے۔ جب اپنی مزاح سے کسی کو دھوکہ دے دو، مثلا وہ راستے میں ہم نے کوئی گڑھا کھود دیا اور مقصد مذاق کرنا ہے، کوئی آئے گا اور اس میں گر گیا تو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، ایسی مذاق جائز نہیں۔ تو ایک تو ہنسنا ہے، جائز ہے، لیکن زیادہ ہنسنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ مزاح بھی جائز ہے، مذاق کر سکتے ہیں، لیکن مذاق کرنے کی بھی حدود شریعت نے رکھی ہیں کہ مذاق میں آپ ہنسیں۔ جائز مزاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اس کا، سب نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ایسا مزاح